انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دوستو آج ایک بہت لازمی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو اسکرین پر ایک عالم صاحب کی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو اپنے ہر بیان میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف واقعے بیان کرتے ہیں۔ جس لہجے میں یہ واقعے بیان کرتے ہیں اس لہجے میں کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بات نہیں کی۔ جس لہجے میں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہیں تو اس لہجے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو آپ پہلے اسکرین پر میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، آپ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی۔ بوڑھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں، ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ نہ کہاں؟ ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 لاؤ، اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ تو جی دوستو آپ نے اس عالم صاحب کے بیانات کو سنا ہوگا، یہ جس لہجے میں اسلام کو بیان کر رہے ہیں، اسلام کو پیش کر رہے ہیں، تو ان سے ہمارے آنے والی نسل پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے مسلمان بھائیوں پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں کہ کیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں اس طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، اس طرح کلام کیا کرتے تھے، حالانکہ ہرگز نہیں۔ اسلام تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے آپ کی اخلاقیات سے، آپ نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طرح آئے؟ ایک رہبر کی ضرورت تھی، ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، پھر اللہ تعالیٰ نے مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم خیر بنو ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابن و نبسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے۔ یوں چنا اللہ نے آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد اور احمد کو لانا ہے،
तहा और यासीन को लाना है, मुदस्सिर और नज़ीर को लाना है, और कुल कायनात के इंसान और जिन्नात के नबी और रसूल को लाना है, और अपने हबीब को लाना है। तो ये वक्त लगना ही था। सातों जमीन आसमान की चक्की चली और मेरे रब की कुदरत का शाहकार ना माने ऐसा जना, ना माँ ऐसा जन सकती है। फअहसन मिन कलम तरफत आईनी, कुर्बान जाऊं आसान के दो शेर पर, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। व अजमल मिन कलम तलिजिन निसा हो, और आप जैसा आली खानदान किसी माँ ने नहीं जना। हाँ, हजरत आयशा फरमाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और तो हाथ काटे, मेरे महबूब को देखते ही तो दिल चीर के बैठ जाती। अल्लाह के हबीबुल्लाह और पहली किताबों में आया है, ऐसा नबी भेज रहा हूँ तवाज़ो वाला, आजिज़ी वाला, कि कुल कायनात का सरदार बनाऊंगा, जन्नत की चाबी दूंगा, मकाम महमूद का आला दर्जा दूंगा, शिफात का हक दूंगा, उसकी शिफात के बगैर हिसाब न हो, उसके जन्नत में जाने से पहले कोई दूसरा नबी जन्नत में जा न सके, उसके उम्मत के जन्नत में जाने से पहले कोई दूसरा उम्मत जन्नत में जा न सके। सातों जमीन आसमान सुखेड़ दूंगा, अर्श के दरवाजे खोल दूंगा और अपना आप दिखा दूंगा। जो इतने आला दर्जे वाला मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा तो क्या वो इस लहजे में बात करेगा? हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। अलीम साहब जिस लहजे में उसको बयान कर रहे हैं, ये लहजा कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नता न हो सकता है, और ना इस तरह हमारा ईमान है कि हम इसको माने। तो हम दुआ करते हैं कि इस्लाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत हो, इस्लाम का जो परचम है वो पूरी दुनिया पर कायम रहे, और इस्लाम को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में कायम और आबाद रखे। और इस तरह के बयानात आप हरगिज ना सुने, क्योंकि इस आलिम साहब जो इस्लाम को बयान कर रहे हैं, इससे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो यकीनन ये वीडियो बहुत लाजमी है, इसको शेयर करना ना भूलिएगा, इसको लाजमी आपने शेयर करना है ताकि ये वीडियो हर